اور جیسے ہی 21ویں قطرہ جانور کے خون کا گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ قربانی اللہ کی اطاعت کا مظہر ہے۔ جو بندہ خدا قربانی کرتا ہے تو وہ دنیا والوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ میں وحدہ لا شریک لہ کا ماننے والا ہوں، اور قربانی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر اجر عطا فرماتا ہے کہ جو عقل انسانی سے باہر ہے، فہم و ادراک بھی اس کی ہوا کو بھی نہیں پا سکتے۔ تذکرۃ الواعظین صفحہ 381 اور 82 پر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خالص نیت سے راہ خدا میں جانور قربان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس قدر اجر عطا فرماتا ہے کہ جس کا علم صرف اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ البتہ اس کا ادنا ترین ثواب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ جیسے ہی زمین پر گرتا ہے، پہلا ہی قطرہ گرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کو 70 درجہ عطا فرماتا ہے۔ جیسے ہی پھر دوسرا قطرہ گرتا ہے تو دوسرے قطرے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 70 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور تیسرے قطرے کے بدلے اسے 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر جب چوتھا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چوتھے قطرے کے بدلے وہ ہوا جو اللہ اکبر کہتے وقت قربانی کرنے والے کے منہ سے نکلتی ہے، وہ ہوا خوشبوئے مشک سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک خوشبودار ہوتی ہے۔ جیسے یہ 5ویں قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم اور اس کے زبان سے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ وہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جیسے ہی 6واں قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام سے، یعنی قربانی کرنے والے کے نام سے جنت میں ایک شہر تیار فرماتا ہے۔ جب 7ویں قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس کو روز محشر میں سرداری کے لیے چن لیتا ہے۔ جو مخلوقات کی سرداری کریں گے یہی مخلوقات کی سرداری ہوگی۔ جیسے ہی 8ویں قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، اس کے والدین کو اور اس کے اہل خانہ کو بخش دیتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جیسے ہی 9ویں قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 500 برس کی مسافت کے برابر ایک خندق حائل کر دی جاتی ہے۔ جب 10ویں قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو اس کے دائنے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ جیسے ہی 11ویں قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نمازیں اور اس کی دعائیں کو قبول کر لیتا ہے۔ جیسے ہی 12ویں قطرہ گرتا ہے زمین پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آتش دوزخ سے آزادی فرما دیتا ہے۔ جیسے ہی 13ویں قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70,000 حوریں عطا فرماتا ہے۔ جیسے ہی 14ویں قطرہ زمین پر گرتا ہے تو مرض الموت میں حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کے لیے رحمت اور بخشش کی ندائیں سنائیں گے۔ جیسے ہی 15ویں قطرہ زمین پر گرتا ہے اس کی موت کی سختی کم کر دی جاتی ہے۔ جیسے ہی 16ویں قطرہ زمین پر گرتا ہے اس کو طوق زنجیر سے آزاد کر دی جاتی ہے۔ جیسے ہی 17ویں قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جیسے ہی 18ویں قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روز محشر ایک براق عطا فرمائے گا، جس براق پر سوار ہو کر وہ پلسرات میں بجلی کی طرح گزر کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جیسے ہی قربانی کے جانور کا 19ویں قطرہ زمین پر گرتا ہے تو بروز محشر اس کے حساب و کتاب میں آسانی فرما دیتا ہے۔ اور جیسے ہی قربانی کے جانور کا 20ویں قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جیسے ہی 21ویں قطرہ جانور کے خون کا گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ اس روز اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس روز عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ پھر جیسے ہی وہ ذبح سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے ایک جگمگاتا ہوا نور پیش فرماتا ہے۔ پھر جیسے ہی وہ بھنے ہوئے گوشت کی بوٹی کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قبر کو روشن فرما دیتا ہے، اس کے قبر کو اس قدر فراخ کر دیتا ہے جس قدر 70 برس کی راہ ہوتی ہے۔ پھر جیسے ہی وہ محتاجوں کے لیے گوشت بانٹنے کے لیے نکلتا ہے، جیسے ہی وہ اپنے پڑوسیوں کو گوشت دینے کے لیے نکلتا ہے، جیسے ہی وہ پہلا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سفر حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر اور رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جیسے ہی تیسرا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں
کوہ ابو قیس کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسے ہی چوتھا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں میں حضرت عثمان بن عفان کی حیا داخل فرماتا ہے۔ جیسے ہی وہ پانچویں قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب کو، اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ چھٹا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا جو بروز قیامت اس کے لیے شفیع بنے گا۔ اور جیسے ہی ساتویں قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قبر کو آسمان کی چوڑائی کے برابر فراخ کر دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ گوشت تقسیم کر کے اپنے گھر آتا ہے، پھر جب قربانی کے گوشت کو کھاتا ہے، جیسے ہی وہ پہلا لقمہ کھاتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 نبیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جیسے ہی دوسرا لقمہ کھاتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور تیسرے لقمے پر اسے 70 نمازیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ چوتھے لقمے پر اسے 70 گھوڑے آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پانچویں لقمے پر اس کے ایمان کو کامل کر دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ چھٹا لقمہ کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قبر میں ایک کھڑکی پیدا فرمائے گا جو باعث روشنی ہوگی۔ جیسے ہی وہ ساتواں لقمہ اپنے پیٹ کے اندر داخل فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں 70 کھڑکیاں، 70 سوراخیں پیدا فرمائے گا جس سے جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی ہوائیں داخل ہوں گی۔ اور جب اسے مرنے کا قریب وقت آئے گا تو فرشتے اس کو بشارت دیں گے، اے شخص، اے بندہ خدا، تجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، جا تجھے جنت میں داخل ہو جا۔ قربانی کرنے والا بندہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا اور وہ ایسے سو جائے گا جیسے دلہن اپنے بستر میں سوتا ہے۔